السلام علیکم ناظرین۔ اسلام سے پہلے ظلم اور جبر کا دور تھا۔ انسان غلاموں کی صورت میں فروخت ہو رہے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا دیا جاتا تھا۔ محکوم، لاچار اور مجبور زندگی گزار رہے تھے۔ غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ کام کرنے کی اجرت نہیں دی جاتی تھی، صرف کھانا دیا جاتا تھا۔ غلام اپنا عقیدہ، مذہب بھی اختیار کرنے میں آزاد نہیں تھا۔ حضرت بلال پہ ظلم و ستم کام نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیا مذہب اسلام اختیار کرنے پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ تو یہ اسلام سے پہلے دور کی ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے آقا سے قیمت دے کر آزاد کروایا۔ کوئی زور و زبردستی کی راہ اختیار نہیں کی۔ اگر نیا مذہب اسلام زور و زبردستی کی راہ اختیار کرتا تو پھر ماضی کے طور طریقوں اور اسلام میں فرق نہ رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انصاف پہ رہتے ہوئے قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ اس طرح اسلام اپنا نصب العین لوگوں کے ذہنوں پہ نقش کرتا ہوا آگے بڑھا۔ خلفائے راشدین نے خدا کے آخری نبی کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کی۔ جب خلیفہ بنے تو آپ کا بتایا ہوا راستہ ان کا نصب العین تھا۔ خلفائے راشدین کا دیا ہوا امن اور انصاف دور دور تک مظلوم اقوام کی آس اور امید کا مرکز بنتا گیا، اور مسلمان ملک پہ ملک فتح کرتے گئے۔ جن جن ملکوں پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی، عوام ان کے طرز حکمرانی سے مطمئن ہوتے، کیونکہ سب کو برابری کے حقوق دیے جاتے۔ اسلام سے پہلے طاقتور کی حکومت اور طاقتور کے ہی حقوق تھے۔ اسلام نے امیر غریب کی تفریق ختم کر دی، یہاں تک کہ ظلم و ستم کا شکار اقوام ان سے ظالم حکمرانوں کے خلاف مدد بھی مانگنے لگ گئیں۔ سندھ میں محمد بن قاسم بھی مظلوم عورت کی پکار پہ آئے۔ ظالم حکمرانوں کو پہلی شکست ان کا ظلم دے رہا تھا، کیونکہ عوام ظالم حاکموں سے عاجز آ چکے ہوتے تھے۔ عوام اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی فریاد حاکموں سے کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی ظالموں کے ساتھی ہوں تو مجبوروں اور لاچاروں کی بے بسی کا کوئی دور سے اندازہ نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ خود ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ جب اسلام نے گھر کی حکمرانی، چادر چار دیواری کو تحفظ دیا اور مذہب اسلام اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے اعمال کی روشنی کے دیے جلائے اور لوگ اس روشن راستے پہ چلتے ہوئے اسلام کی طرف آتے گئے، اور یوں مسلمان دن بدن بڑھتے گئے، جس کی ایک ہی وجہ تھی، مسلمان زمین فتح کرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی فتح کر رہے تھے اور ذہنوں پہ غلبہ بھی پا رہے تھے۔ اور ذہن فتح کرنا سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر کفار نے مسلمانوں کے دیے ہوئے عوام کو امن و انصاف اور برابری کے حقوق، جو کہ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ تھی، مسلمانوں کا نصب العین
اپنا لیا اور اپنی رعایا کو برابری کے حقوق اور امن و انصاف دینے لگ گئے، اور اسلام کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس طرح اسلام کا دیا ہوا نصب العین پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے ممالک میں نافذ ہوا۔ کفار اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی اسلام کے دیے راستے پہ چلنے پہ مجبور ہوئے۔ پوری دنیا کے حاکموں کو اسلام نے درس دیا کہ جب تک زمین فتح کرنے کے ساتھ دل و دماغ فتح نہ کیے جائیں، ریاستیں قائم نہیں رہ سکتیں، اور یوں پوری دنیا کو امن و انصاف نصیب ہوا، اور یوں کفار نے تحت چھن جانے کے بعد مسلمانوں کی طاقت انصاف کو اپنے اور ریاست کے اوپر لازم کر لیا، اور یوں آج پوری دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے۔ ایک ناظرین واقعہ اس سے پہلے بھی، کرونا سے پہلے جب کشمیر پہ انڈیا نے لاک ڈاؤن لگایا تو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، اور کسی کی مجبوری، قید اور زبردستی بندشیں لگا کر اسے گھر کے اندر قید کر دینا، اس کی تکالیف کا اندازہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے پوری دنیا سے وہ حمایت ہمدردی کی آواز نہ آئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ وہ کشمیر کا لاک ڈاؤن پھر پوری دنیا میں لگ گیا کرونا کی صورت میں، اور پوری دنیا کی حکومتیں مجبور ہو گئیں لوگوں کو گھروں میں قید کرنے کے لیے۔ بے شک یہ بائی چانس ہو یا ان کشمیر کے مظلوموں کی تکالیف کا رد عمل ہو، یہ بھی ظلموں اور ناانصافی کو روکنے کے لیے ہمیں ایک درس دیتے ہوئے کرونا گزر گیا، تو ہمیں ان معاملات سے، ان چیزوں سے انسانوں کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ شکریہ۔